السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہم ہر صورت میں ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کریں. اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو پھر دشمنان اسلام کا زور ہم پر نہیں چل پائے گا، کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ہم کو کبھی بھی پست ہمت نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے یہی بڑا فرمان ہے ہمارے لیے. اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، ثابت قدم رہیں گے اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی سے نوازتا ہے. تو اسی لیے جنگ احد اور جنگ بدر کے متعلق چند حالات ذکر فرمائے گئے تھے. جنگ احد جنگ بدر کے بعد واقع ہوئی، جو کہ مدینہ منورہ میں 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی. جنگ بدر میں جو کفار کو بڑی شکست ہوئی تھی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بڑی کافی ساری تعداد میں 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے احد پہاڑ کے قریب ان سے جنگ کرنے کا حضور نے ارادہ فرمایا. 1000 کا لشکر لے کر حضور روانہ ہوئے، جن میں 300 یہودی 300 منافقین بھی تھے. ان کا سردار منافقین کا عبداللہ بن ابی تھا. اس بدبخت نے کہا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، لہذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوتے. تو اس طرح سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور بس 700 کی تعداد باقی رہی. تو یہ 700 صحابہ نے مل کر ان کفار کا مقابلہ کیا اور جنگ احد میں مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی کہ حضور نے ان کو جو ذمہ داری دی تھی 50 افراد کا ایک دستہ پہاڑ پر حضور نے تعینات فرمایا تھا جو 3 انداز تھے. حضور نے کہا کہ آپ لوگ کسی بھی صورت میں اس پہاڑ سے نہیں ہٹنا. لیکن جب مسلمانوں کو جنگ کے اندر کامیاب ہوتا ہوا دیکھا تو وہ چند صحابہ جو پہاڑ کے اوپر تھے وہ لوگ خوشی مناتے ہوئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، جیت گئے، اس طرح سے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے. تو ہوا یہ کہ کفار نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس طرح سے مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا. جنگ احد میں اس چھوٹی سی غلطی پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ احد میں بڑے زخمی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک بھی اس میں شہید ہوئے تھے. تو اس طرح سے ایک چھوٹی سی غلطی، حضور کی بات نہیں مانے تھے، اس وجہ سے یہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا. لیکن وہ جو صحابہ سے چوک ہوئی تھی وہ اللہ کے پاس معاف ہو چکی اور وہ جنتی ہے. جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ، ہم کو ان کے متعلق کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی ہے. ہم کو کیا سبق دیا گیا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اس سے بڑا نقصان ہوا تھا. وہی چیز جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا کہ 313 صحابہ تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن 1000 کے لشکر کو انہوں نے شکست دے دی، ان کو ہرا دیا. 1000 کا لشکر جن کے پاس کافی سارا ہتھیار تھا، جنگی ساز و سامان تھا، لیکن وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. 70 کفار مارے گئے جن کے اندر بڑے بڑے سردار تھے. 70 کفار گرفتار کر لیے گئے. تو اس طرح سے بڑی ان کو ہار ہوئی تھی کفار کو جنگ بدر میں.
اور مسلمانوں کو 313 صحابہ جو تھے ان کو اللہ نے کامیابی دی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ایمان پر بڑے ثابت قدم تھے اور انہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا اور صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہر صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ کوئی بھی کچھ بھی حالات ہو جائے اس وقت ہم کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات خوشی ہو یا غم ہو ہر صورت میں بجا لانا ہے، ادا کرنا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ جو کہ ہم کو جنگ بدر سے یہ ہم کو سبق ملا ہے، جنگ احد سے جو چھوٹی سی لغزش ہوئی اس کا ہم کو سبق ملا ہے کہ نافرمانی کریں گے تو ہم کو ہار نصیب ہو سکتی ہے۔ اب اس مضمون کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں جو اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے بڑی تکلیف ہوئی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کافی سارا خون بہا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے حق میں بد دعا کرنے کا حضور نے ارادہ فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ تمام عالمین کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق دیا کہ ہر صورت میں ہم کو تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، کسی کے بھی حق میں بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ تو آج کی ان آیتوں میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیتوں کے بارے میں دو باتیں مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک روایت ہم کو یہ ملتی ہے کہ بڑے دو قبیلے تھے کفار و مشرکین کے، وہ بدبخت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کہا کہ ہم کو تعلیم دینے کے لیے کچھ معلمین چاہیے، کچھ ٹیچرز چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ صحابہ کو بطور معلم بنا کر ان قبیلوں کے پاس بھیجا۔ تو بدبختوں نے کیا کیا کہ ان بدبختوں نے اپنے شہر، اپنے گاؤں کو لے گئے اور 70 صحابہ حفاظ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اس طرح سے جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اور اس طرح سے فجر کی نماز میں حضور نے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، جو رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے مصیبت اور ایسے ناخوشگوار حالات کے موقع پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبخت کفار کے حق میں قنوت نازلہ یعنی بد دعا فرمائی تھی ان کی ہلاکت کے لیے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کا عمل مت کیجئے، بلکہ اگر وہ آگے چل کر وہ ایمان لے آئیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک روایت ذکر کی گئی۔ دوسری روایت یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے حق میں، چند کفار کے حق میں بد دعا فرمائی تھی۔
ان میں سے چند کے نام حضور لیا کرتے تھے اور ان کی ہلاکت کی دعا فرمانے کا حضور نے ارادہ فرما لیا تھا. حضور نے بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا. صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور امیہ بن خلف، یہ 3 لوگ تھے. ان کے علاوہ بھی کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں. تو حضور نے ان کے متعلق ہلاکت کی دعا کرنے کا، بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ اس صورتحال پر صبر فرمائیے، جلد بازی مت فرمائیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، ان لوگوں کو آگے چل کر ایمان عطا فرمایا. ان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی اور جن کے حق میں حضور نے بد دعا کا پہلے ارادہ فرمایا تھا، یہ آگے چل کر فتح مکہ میں وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور سچے پکے جانثار مسلمان بن گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے اس واقعے سے بد دعا کرنے سے حضور کو منع فرما دیا تھا، روک دیا تھا. تو حضور نے ان کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی اور پھر آگے چل کر یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہو گئے، جانثار بن گئے، حضور کو دل و جان سے چاہنے والے بن گئے تھے. تو الغرض اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمارے لیے یہ سبب ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی تکلیف میں کسی سے ہم کو کوئی اذیت پہنچے، نقصان پہنچے تو فوری طور پر اس کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم کو خیر کی امید رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر کا معاملہ فرمائے اور وہ اچھا بن جائے اور آگے اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو شر سے روک دے اور اس طرح سے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اور اگر اللہ چاہے تو جو بدبخت ہیں، جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں کسی کو، تو اللہ ضرور پکڑنے والا ہے اور ان کو سزا دینے والا ہے. تو یہ سزا دینے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہم بظاہر دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یاد رکھنے کہ جو شخص ظالم ہوتا ہے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ آگے چل کر اگر اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. تو لہذا ہم کو کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا فوری طور پر نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ والوں کا یہ عمل رہتا تھا کہ کبھی کوئی ان کو تکلیف دیتا تو ان کے حق میں، ان ظالموں کے حق میں وہ لوگ خیر کی دعا کرتے، ہدایت کی دعا فرمایا کرتے. چنانچہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے. چند نوجوان اس بزرگ کا، اللہ والے کا بڑا مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے، مسخرہ پن کرنے لگے. جو مریدین تھے وہ آگے ہو گئے، مارنے کے لیے گئے، تو آپ نے ان کو روک دیا، ان کو منع فرما دیا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. اب مریدین نے سمجھا کہ یہ بدبختوں کے حق میں ہمارے پیر، ہمارے حضرت ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے، لیکن اس اللہ والے بزرگ نے ان کے متعلق یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جس طرح سے یہ دنیا کے اندر خوش و خرم ہے، ان کو جنت میں بھی خوش و خرم رکھ، ان کو آخرت میں بھی خوش رکھ. تو آخرت میں خوش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دنیا میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں اور کل قیامت میں جنت میں جانا ان کے لیے آسان ہو جائے اور وہ آخرت میں بھی خوش و خرم رہے. تو اس طرح کا اللہ والوں کا عمل ہوتا تھا کہ کبھی کوئی تکلیف بھی دیتا تو وہ صبر کر لیتے، برداشت کر لیتے اور اس کے حق میں کچھ خیر کی دعا بھی فرما دیا کرتے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اچھا بن جائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.